سید صاحب اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے کہ تم کہتے رہو کہ ہم گناہگار ہیں، ہم تو عاجز بندے ہیں، پر یاد رکھنا لوگ عالم کا اٹھنا بیٹھنا دین سمجھتے ہیں، اس کا آنا جانا دین سمجھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں فلاں مولانا بھی تو کر رہے تھے، تو اس کے لیے یہ احساس ہونا بھی ضروری ہے کہ میں اب کس مسند میں ہوں۔ اسے اس بات کا وہ جو کہا گیا نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے ذرا پہچان لیا نا کہ میں کون ہوں، وہی تو اس رستے پہ چل نکلا ہے جس رستے پہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ بندہ مومن بڑا بافیض ہوتا ہے، بڑا بابرکت ہوتا ہے، بس اسے سمجھ لینا چاہیے کہ میں مومن ہوں۔ یہ ساری جتنے بھی تعلیمات ہیں، یہ ساری جو ہماری روح سے کلام کرتی ہیں، یہ دراصل ہمارے جو زندگی کے شب و روز ہیں ان کو خوبصورت بنا دیتی۔ دین پر عمل کرنا محض آخرت کو بہتر نہیں کرتا، بلکہ قرآن مجید نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، شرط اتنی ہے کہ وہ مؤمن ہو، مومن، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتے ہیں اب اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں، اس کی زندگی پاکیزہ۔ اور مفسرین نے لکھا ہے یہ حیات طیبہ سے ہر قسم کا سکون مراد ہے، ہر قسم کا اطمینان مراد ہے۔ تم عمل صالح کرو اور شرط نہیں ہے اس میں کہ کوئی مرد کرے یا عورت کرے، شرط صرف ایک ہے کہ مومن ہو کے کرے، اللہ تعالیٰ اسے پاکیزہ زندگی عطا کرے، اس کی حیات کو حیات طیبہ بنا دیا جائے، اس کے اعمال کو سنوار دیا جائے۔ آپ دیکھیے اسلام کا نظام دو طریقوں سے چلتا ہے، ایک ہے اسباب سے نظام کا چلنا، آپ نے کھانا کھایا تو بھوک مٹ گئی، پانی پیا تو پیاس مٹ گئی، آپ سو گئے تو آپ کی نیند پوری ہو گئی، جسم میں پھر سے الرجی حاصل ہو گئی، یہ اسباب سے نظام چلتا ہے۔ اور کبھی کبھی نظام غیب سے بھی ہمارا واسطہ پڑتا ہے، یعنی 20 منٹ آنکھ لگاتے ہیں اور طبیعت فریش ہو جاتی ہے، کبھی کبھی 12 گھنٹے بھی سو کے اٹھتے ہیں تو وہ بوجھ اسی طرح ہی رہتا ہے، 20 منٹ گئے ہیں بستر پر، طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ اور طبیعت میں بعض اوقات خوشی اتنی زیادہ ہوتی ہے، راحت اتنی زیادہ ہوتی ہے، فرحت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بغیر کھائے بھی انسان سکون محسوس کرتا ہے، بغیر پیے بھی اس کا کلیجہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ ایک اسباب کا نظام ہے، ایک غیب کا نظام، کیونکہ ہم اللہ کے ماننے والے، تو یاد رکھیے گا کہ زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے ساتھ ہوئی ہے، ہم اس کے گواہ ہیں کہ بڑے حالات مشکل تھے، ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ ان گمبھیر مسائل سے شاید ہم نکل نہ سکیں، لیکن پتہ نہیں قدرت نے کیا کرم فرمایا، اور یہ آپ کے اور میرے ساتھ، سب کے ساتھ اس طرح کے بے شمار روحانی واقعات ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا، اللہ اسباب بنا دیتا ہے۔ اور جب ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں اپنی زندگی کو تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، اگر ہم محنت کرتے تو شاید حاصل نہ کر سکتے، جو ہمارے پاس ہے ہمارے رب کے فضل کا نتیجہ ہے۔ تو اسلام یہ فرماتا ہے کہ اگر تم اعمال حسنہ کرو گے تو تمہاری روزمرہ کی زندگی بھی سنور جائے، تمہیں اطمینان قلبی نصیب ہوگا، طبیعت ٹھنڈی ہوگی، وقت گزارنے میں آسانی ہوگی، کوئی بھی سفر بوجھ نہیں بنے گا، کہیں بھی مشکل درپیش نہیں ہوگی۔ دیکھیے قرآن مجید فرماتا ہے بہت سارے لوگوں کو مشکلات آتی ہیں، پھر وہ کئی تدبیریں کرتے ہیں، بہت سارے سیاسی حل تلاش کرتے ہیں، اپنے تعلقات کو لڑاتے، کسی بھی مشکل سے نکلنے کے لیے وہ سارے ہاتھ پاؤں مارتے، لیکن کئی دفعہ باوجود اس کے بھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ تو روحانی حل کیا ہے؟ کسی بابا صاحب سے ملا جائے، جمعرات کو تعویذ لیا جائے جو منگل کو استعمال کرنا ہے، کیا روحانی حل ہے، کیا علاج ہے؟ مثلا کس طرح کر کے ہم
ایسی مشکل سے نکل سکتے ہیں جس نے ہمیں چاروں جانب سے گھیر لیا ہے؟ تو اللہ نے قرآن مجید میں روحانی حال بتایا، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا نا، اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا اسے رستہ عطا کر دے۔ اور اگلے لفظ دیکھیے، فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اس کا گمان بھی نہیں ہے، اللہ وہاں سے روزی دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ سے ڈر جائے، کوئی غلط کام نہ کرے، وہ اس مشکل کے حل کے لیے کوئی غلط رستہ اختیار نہ کرے، تو زندگی میں تقوی کا اثر یہ ہوگا کہ مشکلات پگھلنے لگیں گی، وقت بدلنے لگے گا، مخالف اپنے ہونے لگیں گے، دشمن زیر ہونے لگیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیتا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے۔ تو زندگی میں آسودگی حاصل کرنے کے لیے پہلا حال یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے ڈرے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، فرماتے مجھ پر مشکلات اکٹھی آ گئی تھی، ایک تو غربت نے مجھے چاروں جانب سے آن گھیرا، اور پھر یہ کہ میرا بیٹا بھی کفار میں قید کر لیا۔ اب ایک غربت، اوپر سے بیٹے کا اس طرح غائب ہونا، فرماتے میں شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا اور بڑے سخت پریشانی کے عالم میں گھر میں بیٹھا تھا۔ میری اہلیہ مجھے کہنے لگی یہاں کیوں بیٹھے ہیں، جائیے نا مدینے والے محبوب کی بارگاہ میں، حضور کی خدمت میں حاضری دیجیے، محبوب کچھ ایسا ارشاد فرمائے کہ اللہ رحمت والا فیصلہ کرے۔ فرماتے میں حاضر بارگاہ ہوا، عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور مشکلات اکٹھی آ رہی ہیں، ایک تو یہ کہ غربت نے گھیر لیا ہے، جس کام کو بھی ہاتھ ڈالتے ہیں وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا، آزمائش ہی آزمائش ہے، اور پھر اس پر یہ کہ میرے بیٹے کو کفار نے قید کر لیا، اور جوان بیٹا ماں باپ کی نظروں سے اوجھل ہے، طبیعت میں بڑی تکلیف ہے، کہیں دل نہیں لگتا، اس کی ماں روتی ہے، حضور مہربانی کریں۔ تو محبوب نے کچھ نصیحتیں فرمائی، فرمایا اللہ سے ڈرنا اور صبر کرنا، اور تیسرا فرمایا اللہ حول شریف کثرت سے پڑھنا۔ یہ ذرا دیکھیے روحانی بالیدگی کیسے حاصل ہوتی ہے، بندہ روحانی طور پر پختہ کیسے ہوتا ہے۔ فرماتے میں وہ صبر کی نصیحت لیے، اللہ سے ڈرنے کی وصیت لیے گھر لوٹا، اپنی اہلیہ کو بتایا اور میاں بیوی لاحول کی تسبیح پڑھنے لگے۔ فرماتے ابھی پوری تسبیح مکمل کی نہ تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو بیٹا بھی موجود تھا اور 400 بکریاں بھی ساتھ لایا تھا۔ فرماتے ہم نے فوراً پوچھا، یہ دیکھیں یہ مزاج اور معیار صحابہ کا ہے، شدید غربت ہے، اور اظہار فرما رہے ہیں کہ سخت ترین آزمائش، 400 بکری آئی ہے تو فوراً نہیں کہا کہ چونکہ آ گئی ہے تو فوری طور پر قبضہ کرو۔ اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ بکریاں تم کیسے لے آئے، ہماری تو نہیں۔ بیٹے عرض کرنے لگے ابا جی جہاں مجھے انہوں نے قید کیا ہوا تھا وہاں کچھ لوگ میرے پہرے پر بھی بٹھا رکھے تھے، تو میں نے ذرا اپنے بازوؤں کو حرکت دی تو میری جو بندھی ہوئی رسیاں تھی وہ کھل گئی، میں وہاں سے اٹھا تو وہ جو باہر میرے پہرے دار بیٹھے تھے وہ اونگ رہے تھے، سو رہے تھے۔ ادھر دیکھو میری طرف، دشمن تب بھی سوتا ہے جب رب جاتا ہے، اللہ دشمنوں پہ نیند غالب کر دیتا ہے، ان پر سستی چھا جاتی، ان کے ہوش اڑ جاتے جب اللہ چاہے۔ فرمایا وہ سو رہے، اونگ رہے، تو میں پہلے تو چپکے سے نکلنے لگا، پھر میری اچانک نظر پڑی تو اس حویلی میں بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ موجود تھا،
ابا جی میں نے سوچا بکریاں بھی نہ لے جاؤ، کفار کا مال مال غنیمت ہوتا ہے۔ تو میں نے وہ بکریوں کو ہانکا ہے، 400 بکری، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی، 400 بکری باڑے سے نکلے اور سونے والے کی پھر بھی آنکھ نہ کھلے۔ 400 بکری نکل آئی، سونے والا سو گیا، کیوں؟ اسے اللہ کی مدد حاصل ہے، اسے تائید ایزدی حاصل ہے، اسے غیبی مدد حاصل ہے۔ آج مسلمانوں کا دشمن کیوں طاقتور سے طاقتور ہوتا جاتا ہے؟ اتنا سا اسرائیل کیوں قوت پر قوت پکڑتا جاتا ہے؟ اس لیے کہ دلوں میں خلوص نہیں ہے تو اللہ کی مدد شامل نہیں ہے۔ جب رب کی مدد آئے گی پھر تو بڑی بڑی سپر پاور کہلانے والی طاقتیں بھی گھٹنے ٹیک دیا کرتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال رہے۔ حضرت عوف بن مالک کے صاحبزادے عرض کرنے لگے، ابا جی میں 400 بکریاں ہانک کر کے لے آیا ہوں۔ تو فوراً نہیں کہا قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت عوف بن مالک فرمانے لگے، چل بیٹا حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اگر کریم نے فرمایا جائز ہے تو رکھ لیں گے۔ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں گئے، جا کے ساری بات عرض کی تو کریم فرمانے لگے، دیکھ لو تمہارے رب نے تمہارا بیٹا بھی گھر پہنچا دیا ہے اور تمہاری غربت کے لیے بھی اسباب پیدا فرما دیے، غربت دور کرنے کے سبب بھی پیدا ہو۔ تو بھائی روحانی زندگی کی طرف بھی بڑھے، خوب محنت کرے، خوب جد و جہد کرے، خالی تسبیحات نہ پڑھ، لیکن یہ کہ یہ بھی نہ ہو کہ آپ صرف اور صرف کاروبار ہی کرتے جا رہے ہیں اور آپ نے مشینی زندگی بنا لی ہے اور آپ کا سارا وقت ہی کمرشل مزاج میں گزرتا ہے۔ آپ وہی کام بھی کرتے ہیں تو آپ کے ذہن کے اندر کاروباری نظام رہتا ہے۔ مجھ سے ناراض نہ ہونا، غریبوں کو زکوٰۃ بانٹنی ہوتی ہے تو وہ بھی لوگ سیاسی بنیادوں پر بانٹتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون میرے کتنے کام آتا ہے اور کس کس طرح کہاں کہاں میں کل کو ان لوگوں کو کام میں لا سکوں گا۔ تو اس ترتیب سے لوگ وہ فرائض نہیں ادا کر رہے ہوتے۔ خدا را کچھ تھوڑا سا اپنی روحانی زندگی کی طرف آئیے، کچھ تھوڑا سا اپنا وقت ادھر لگائیے۔ ایک بڑا شوق ہے آج کل نوجوانوں کو، موبائل والے بھائی میری طرف دیکھیں، نوجوانوں کو نا بڑا شوق ہے، وہ ہے مشہور ہونے کا شوق، معروف ہونے کا شوق، پاپولر ہونے کا شوق، چلیں ایک بات اور کہتا ہوں، فیمس ہونے کا شوق۔ چلے شاید آپ کو نہ ہو، آپ مسکرا کے مشکوک نہ کریں مسئلے کو، آپ کی نہیں بات کر رہا، کسی کی کر رہا ہوں میں۔ لائکس کا شوق اور زیادہ ویوز کا شوق اور جناب اس کا یہ شوق لگ گیا لوگوں کو۔ یہ کبھی ان سے پوچھ کے دیکھیں آپ جو زیادہ مشہور ہیں، ان سے پوچھنا جو زیادہ پاپولر ہے، جن کا جی چاہتا ہے کہ وہ رو کے سجدہ کرے اپنے رب کے حضور اور رو کے دعا مانگے، تو اپنے آنسوؤں کو اس لیے روک لیتے ہیں وہ لوگ کہ ان کے آنسو بھی سوشل میڈیا پہ بکے۔ پیر صاحب رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آج بڑی درد والی محفل۔ وہ چیزیں جو محض اپنی بخشش کے لیے، جو محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ شہرت کا مسئلہ ہے کہ ان چیزوں کو بھی سیل کیا جاتا ہے، ان کو بھی ذریعہ بنایا جاتا ہے حصول شہرت کا۔ خدا را ذرا مولا علی شیر خدا کا یہ فرمان تو سنو۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں، اسے مبارک ہو جو کم لوگوں میں جانا پہچانا جاتا۔ نبی پاک کی بارگاہ کے سامنے سے ایک شخص گزرا، نوجوانوں غور کرنا، تو لوگوں نے کہا فلاں 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 آدمی جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص گزرا تو حضور نے فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کی حضور زیادہ لوگ نہیں جانتے۔ تو محبوب فرمانے لگے تبصرہ کیا ہے تمہارا؟ عرض کی حضور وہ جو شخص پہلے گزرا تھا بڑا معروف ہے، کسی کو کوئی حکم دے گا تو لوگ بات مانیں گے،
کہیں پیغام نکاح دے گا تو رشتہ مل جائے، کہیں دوستی کرنا چاہے گا تو لوگ ہاتھ بڑھائیں گے. لیکن یہ تو شخص گزرا ہے نا ابھی سادہ سا، غریب سا، جھکی ہوئی نظریں، اور محفل میں پیچھے بٹھا دیا جاتا ہے. اس کے آنے پہ نعرہ بھی کوئی نہیں لگتا، اس کا پروٹوکول بھی کوئی نہیں. وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے. جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کرے. یا رسول اللہ، اس کو کوئی یہ کہیں پیغام نکاح بھیجے تو لوگ رشتہ نہ دیں، کہیں دوستی کا گویا ہاتھ بڑھائیں تو اس طرح کر کے اس کے ساتھ لوگ تعلق نہ بنانا چاہیں. حضور یہ غیر معروف ہے، وہ بڑا معروف ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اگر اس طرح کے مشہور لوگوں سے دنیا بھر بھی جائے تو اللہ کو پرواہ نہیں. رب تو ان سے زیادہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے جن کی طرف انگلیوں سے اشارے نہیں کیے جاتے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر مشہور آدمی درست نہیں ہوتا، میں آگے جا کے بات کرنے لگا ہوں. لیکن وہ شہرتیں جن کے لیے ہمارے باطن مچلتے ہیں، وہ سیاسی بنیادوں پر لی ہوئی شہرتیں اور وہ بڑے طریقے سے حاصل کی ہوئی ہماری شہرتیں، وہ کسی وقت پہ جا کے ہمارے لیے بڑی خطرناک ثابت ہوتی ہیں، بڑی مشکلات میں مبتلا کر دیتی ہیں. ہاں، اگر مشہور ہونے کو دل چاہے تو اس کے لیے مہنگا کیمرہ نہ خریدو. اگر جی چاہے کہ میری بڑی شہرت ہو جائے تو اس کے لیے مشہور آدمی کے ساتھ فوٹو بنوانے کے لیے نہ تڑپو. اگر خواہش پیدا ہو ہی جائے کہ میرا بھی بڑا نام ہو، میرے بھی بڑے تذکرے ہو، میں بھی جانا جاؤں، میں بھی پہچانا جاؤں، میرے آنے پر بھی لوگ کھڑے ہو جائیں، تو رب فرماتا ہے اس کے لیے بھی نیک عمل کرو. پھر تمہیں نہیں شہرت اختیار کرنی پڑے گی، تمہارا رب لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا فرما دے. اللہ کرے آپ کو میں سمجھا سکوں. یہ روحانی طریقہ ہے معروف ہونے کا، مشہور ہونے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. قرآن مجید فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک اعمال کیے، رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرمانے. اللہ لوگوں آپ نے آج سنی، اب دل لگا کے ذرا ادھر دیکھنا، غور سے ذرا اس حدیث کو سننا. حضور فرماتے ہیں جب رب کسی سے پیار کرے نا تو حضرت جبریل امین کو بلا کے فرماتا ہے میں فلاں بندے سے بڑی محبت کرتا ہوں، جاؤ آسمانوں میں اعلان کر دو. رب اس سے پیار کرتا ہے، فرشتے بھی پیار کرنے لگتے ہیں، جنت کی مخلوق بھی پیار کرنے لگتی. یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود. حضور فرماتے ہیں پھر رب فرماتا ہے جاؤ زمینوں میں جا کے اعلان کر دو فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے. فرمایا پھر دنیا کی مخلوق پیار کرنے لگتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت بڑھ جاتی ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کوئی رشتہ داری ہے داتا علی اجمیری سے، قبیلے کا نام آتا ہے داتا صاحب کے، ان کے والد کا نام بہت سارے لوگوں کو نہیں آتا، تعارف نہیں لوگ جانتے، ڈھیر سارے لوگ تاریخ پیدائش نہیں جانتے، لیکن لوگوں کے عرس سال میں ایک دفعہ ہوتے ہیں. داتا صاحب روز عرس ہوتا ہے، جب جاؤ عرس ہو رہا ہے. خواجہ اجمیر کا روز عرس ہوتا ہے. ان لوگوں کے زمانے میں تو کیمرے نہیں تھے بھائی، ان کے تو واٹس ایپ پہ اسٹیٹس نہیں لگتے تھے بھائی. حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانہ مبارکہ میں تو پوسٹروں پہ تصویریں نہیں لگا کرتی. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کے دور مبارک میں تو یہ معروف ہونے کے مروج طریقے نہیں تھے، لیکن وہ شہرتوں کو عروج کیسے ملا، کائنات کس طرح ان کے لیے کھچی ہوئی چلی آئی. تو آؤ روحانی زندگی میں آؤ، اللہ کے حضور جھکو،
اس مقصد کے لیے زیادہ تصویریں کھنچوانے کی ضرورت نہیں، زیادہ استغفار پڑھنے کی ضرورت۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں، جس طرح ہمیں اپنے سارے ٹیسٹ مہینے 2 مہینے کے بعد کرانے چاہیے نا، ہمیں ہر روز شام کو اپنے دل کو بھی پرکھنا چاہیے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، آج کل اس کی سمت کیا ہے، کیا سوچتا ہے، کیا چاہتا ہے، کون سی اندر طلب پیدا ہوتی ہے، کس طرف بڑھ گیا، سوچوں کا دائرہ کیا ہے۔ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر وقت یہ پیسے گننے کا شوق پیدا کرتا ہے، ہر وقت یہ شہرت کے حصول کی خواہش کرتا ہے، ہر وقت اس کے دل کے اندر صرف طلب اقتدار ہی کا خیال رہتا ہے، ہر وقت یہ اپنے ماحول میں ایک مخصوص سیاست ہی کرتا رہتا ہے، ہر وقت یہ کسی کو پیچھے کر کے اپنی نشست کو آگے رکھنے کے شوق میں ہی ہر وقت لگا رہتا ہے۔ اپنے باطن پر نگاہ کی جائے، اپنی تربیت کا خیال کیا جائے، بجائے ساری دنیا کو نظر میں رکھنے کے اپنے آپ پر تھوڑی توجہ دی جائے۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال میں اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں، میں ڈھونڈ رہا ہوں، اپنی پیچھے لگا ہوا ہوں، اپنی تلاش میں گھومتا ہوں، اپنے آپ کو میں تلاشتا ہوں۔ اللہ رسول کی محبت نہایت ضروری، اور وہ کمی آ جاتی ہے، انسان ہے، انسانوں میں کمزوریاں آ جاتی ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بڑے سچے لوگ تھے، کوئی بھی بات جذباتی اور وقتی نہیں کرتے تھے۔ ان کا مزاج تھا کہ وہ پہلے تولتے تھے پھر بولتے تھے، اپنے اوپر پوری نگاہ رکھتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے آپ اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیارے، حضور آپ مجھے اپنی مال سے بھی زیادہ پیارے، حضور برادری، قبیلہ، اقتدار، منصب، ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار ہے۔ لیکن اے اللہ کے حبیب، آج میں نے اپنے دل پر غور کیا ہے، اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کہیے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج میں نے اپنے دل پر غور کیا ہے، حضور مجھے محسوس ہوا ہے کہ مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے، کیونکہ ہمارا مزاج ناروں کا ہے، ہماری طبیعت دھاووں کی ہے، ہمارا لہجہ ہمیشہ سے 2 قدم آگے بڑھ کے بات کرنے کا ہے، تو ہم بہت ساری باتیں غور و فکر کے بغیر ہی کر ڈالتے۔ وہ زیرک لوگ تھے، معاملہ فہم تھے، مدبر تھے، باتوں پر غور کرتے تھے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے محسوس ہوتا ہے خاکم بدہن کہ میری جان مجھے آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمانے میں اور فتویٰ دینے میں کوئی دیر نہیں کی، قریب نے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا، ابھی نہیں ایمان مکمل ہوا۔ انہوں نے بھی غور کر کے بات کی اور محبوب نے بھی فوراً تسلی بخش جواب ارشاد فرمایا۔ شیخ محقق شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ جو نبی کریم نے دست مبارک ان کے سینے اور دل پہ پھیرا تھا نا، بس اسی کا فیض ہوا کہ سیدنا عمر فوراً بولے کہ یا رسول اللہ حکم کرے، میں جان قربان کرنے کو بھی تیار، میں جان دے دوں گا۔ حضور فیض ہو گیا، کرم ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب ایمان مکمل ہوا، اب تکمیل ایمان ہوئی۔ ہمیں غور کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں اپنی چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ دیکھیں نا، اگر ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے پیار ہونا، پھر یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ہر قسم کا مال ہمارے گھر میں آئے، پھر وہی آئے گا جو آنے کی نبی پاک نے اجازت دی۔ پھر دوسری کوئی رقم، کوئی مال، کوئی لقمہ حرام ہمارے آنگن میں آ سکتا؟ ہمیں تو حضور سے پیار ہے، اور ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک سے پیار ہے۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے پیار ہو اور ہماری اولادوں کی دینی تربیت نہ ہو پا رہی ہے۔
ہم ابھی تک اس مقام پہ نہ پہنچے ہو کہ سنت شریعت اسوہ نور سے فیض لے کر اپنے بچوں کو سجا نہ پا رہے. ہمارا حال یہ ہو کہ ہم نے انہیں دنیا دار بنا دیا ہو، مال و دولت دنیا کی آسائشوں سہولتوں میں اس قدر الجھا دیا ہو. پیار تو ہمیں ہر چیز سے بڑھ کے حضور کے ساتھ. تو ہمیں تو یہ دیکھنا تھا کہ نبی پاک نے حسنین کریمین کی کن اصولوں پر تربیت فرمائی. ہمیں وہیں سے فیض لینا تھا، وہ سکھانا تھا، وہ سمجھنا تھا. تو ہمیں محبت رسول کے جو زاویے ہیں اور جو قاعدے ہیں اور جن اصولوں پر نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو استوار کرنا، ان پر پوری طور پر تفکر کرنا ہوگا. کیونکہ یہ ہماری اخلاقی ضرورت بھی ہے، دینی ضرورت بھی ہے، عقلاً نقلاً اور ایمانی ضرورت بھی ہے. تو اس ضرورت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. تو ہمیں وہ سارے پہلوؤں پر غور کرنا پڑے گا، ان ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ضروری. اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس محبت کی اہمیت کو جانتے تھے، اس محبت کے تقاضوں کو سمجھتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک شخص حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ کی تیاری کیا ہے قیامت کے لیے؟ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے حضور کثرت سے صوم و صلات تو میرے پاس نہیں، یعنی نفلی عبادات نفلی روزے میرے پاس نہیں ہیں. ہاں ایک چیز ہے، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرتا ہے. عبادتوں کا ثواب ہوتا ہے، نیکیوں کا اجر ہوتا ہے. کوئی خیر کا کام ہوتا ہے تو نیکی ہوتی ہے، اس پر 10 نیکیاں ملیں گی، اس پر 100 نیکیاں ملیں گی، اس پر 30 نیکیاں ملیں گی. ہمیں روایات میں ملتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہوں. تو حضور نے اس نیکی کا اجر بیان کیا. حضور فرمانے لگے پھر جس سے تو محبت کرتا ہے تو قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا. باقی نیکیوں پر ثواب ملتا ہے اور محبت رسول پر اللہ کے محبوب کی معیت ملتی ہے. باقیوں پر ثواب ملتا ہے اور محبت پر ساتھ ملتا ہے. حضور کا اساں جہاں گناہیاں دا جدوں آمال نامہ پھرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانے، جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے. اساں نہ کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے. لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، او دے کولوں کی رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ. تو حضور نے فرمایا تو جس سے محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہوگا، ساتھ ہو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زندگی میں 3 مواقع ایسے، یہ راوی کا تبصرہ ہے، یہ قریب کھڑے شخص کا تبصرہ، یہ بتانے والے کی گفتگو ہے. فرمانے لگے 3 مواقع ایسے زندگی میں بڑی خوشی حاصل ہوئی. ایک اس دن جس دن کلمہ پڑھا، ایک اس دن جس دن حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور ایک اس دن جس دن حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہو. یہ 3 مواقع ایسے تھے کہ بہت خوشی ہوئی. اس سے پہلے نہ اس کے بعد اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی. فرماتے وہ تو بات کر کے چلے گئے. تو جناب انس بن مالک عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو اللہ رسول سے کہا ہے نا محبت کرتا ہوں، اور آپ نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا. تو حضور میں اللہ سے بھی کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی کرتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر سے بھی کرتا ہوں، اور حضرت فاروق اعظم سے بھی کرتا ہوں. تو حضور میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو کریم مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا بس جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. گویا حضور فرما رہے کٹھو ہی ہوں گے سارے جنت میں.
ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बस इस मोहब्बत रसूल के लिए तरबियत की ज़रूरत, अपने दिल पर निगाह रखने की ज़रूरत, बाकी मोहब्बतों को निकालने की ज़रूरत। कोई भी मोहब्बत करे अल्लाह रसूल की मोहब्बत की इत्तिबा में कर, उस मोहब्बत को करें जो मोहब्बत करने का रब रसूल ने हुक्म दिया। दुनियावी मोहब्बतें, दौलतों की मोहब्बतें, शोहरतों की मोहब्बतें, इक़्तिदार की मोहब्बतें, ये तो तबाही कर दें, उजाड़ देंगी बंदे के दिल। हम ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं, हमारे मिजाजों में तनाव रहता है, बगैर किसी सबब के तलखियाँ पैदा होती। क्यों? इसलिए कि हमारे बातन में वो फूल नहीं खिलते जो खिलने चाहिए, हमारे अंदर वो रोशनी नहीं होती जिस रोशनी के सबब से नूर पैदा होता है। जो लोग अंदर से ताज़ा दम नहीं होते उनके मूड भी ठीक नहीं होते। जो लोग अंदर से अपने 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 आप को आप दरूद पाक पढ़ के देखें, सिर्फ सुबह उठ के 100 दफ़ा पढ़े, सारा दिन दिल ताज़ा रहे। आप एक रुकू कुरान मजीद का सुबह पढ़ के तो देखें, आपका मूड खुद ब खुद ठीक रहेगा। लेकिन ये कि उसी लहजे में सोए और उसी लहजे में उठे, ना सोते वक्त ज़ुबान पर रब रसूल का नाम था, ना सुबह उठते ही हमने चाहा कि 2 घड़ियाँ अल्लाह रसूल का नाम ले ले। हमारा लहजा, अब तो मुझे मौका नहीं मिलता, लेकिन कभी बसों में सफ़र करने का मौका मिलता था ना, तो सुबह सुबह का टाइम जब बस में होता था ना, फजर में, तो बस वाला भी कोशिश करता था मैं बस में तिलावत चला दूं, कोई नात चला दूं। सुबह का आगाज अल्लाह रसूल के नाम के साथ। कुछ तो हम अपनी कैफियत को बदलें, लेकिन बस वो अब तो फैशन हो गया है, जो सवेरे जल्दी उठे वो गरीब आदमी होता है। अमीरों के तो मोबाइल नहीं खुलते 12 बजे से पहले। अमीर आदमी है, वो कैसे उठेगा इतनी जल्दी, उससे तो तारुफ ही नहीं हो सकता। चले, इस पर मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकता, इसलिए कि बाद मजहबी लोगों के मोबाइल भी ज़ोर के बाद खुलता, इस पर मैं ज़्यादा तबसरा नहीं कर सकता, बात कहीं और ना निकल जाए। वो भी सुबह सारा दिन आराम करते हैं, चूँकि मसरूफ जो रहते हैं रात भर, इल्ला माशाअल्लाह। तो जब तक अंदर बातन में ताज़ा दम नहीं होते, अंदर कैफियत पैदा नहीं होती, उतनी देर तक आपके मूड में, तबीयत में, मिजाज में वो सारी चीज़ें पैदा नहीं। मैं ज़्यादा बातें नहीं करनी, बस जल्दी समेटने लगा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे में 3 चीज़ें पाई जाए, अल्लाह उसे ईमान की हलावत अता करे, उसे ईमान का जायका मिलेगा। यानी मैं अपने लफ्ज़ों में बात करूं तो उसे मोमिन होने का मज़ा आ जाएगा। एक होता है खाना, एक होता है मज़ेदार खाना। खाना मज़ेदार हो तो एक की बजाय 2 रोटियां भी खाई जा सकती। खाना मर्ज़ी का हो तो इंसान कुछ थोड़ा सा उसमें बढ़कर भी खा लेता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 चीज़ें तुम अपने अंदर पैदा करो, अल्लाह तुम्हें ईमान का जायका अता करेगा। या रसूल अल्लाह, कौन कौन सी? ये बुखारी मुस्लिम में हदीस। हुजूर ने फरमाया, एक तो हर चीज़ से बढ़कर अल्लाह रसूल से प्यार करो। तुम हर चीज़ से बढ़कर अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो, अल्लाह तुम्हें ईमान का जायका अता कर दे, तुम्हें मोमिन होने का मज़ा आ जाएगा, तुम्हें सुरूर नसीब हो जाएगा ईमान का। लेकिन हर चीज़ से बढ़कर अल्लाह रसूल से ये करना पड़ेगा। और दूसरा हुजूर ने फरमाया, जिससे भी प्यार करो ना, अल्लाह की रज़ा के लिए करो। इधर देखें मेरी तरफ। ज़ातियात के लिए मोहब्बतें छोड़ दें, लालच के लिए मोहब्बतें छोड़ दें, अपने ज़ाती मकासद के लिए मोहब्बतें छोड़ दें, इससे मज़ा ख़राब हो जाता है। फरमाया, ईमान का जायका नसीब होगा, शर्त यह है जिससे भी मोहब्बत करो अल्लाह के लिए करो। अच्छी भली अल्लाह रसूल के लिए मोहब्बतें चल रही होती है और वो बंदा बड़ा खुश होता है, कहता मैं खिदमत कर रहा हूँ जी अल्लाह की रज़ा के लिए।
لیکن جب ذرا کہیں نقطہ پیدا ہوتا ہے نا کسی ذاتی معاملے کا، کسی لالچ کا، اس محبت میں تلخی آنے لگتی ہے۔ موبائل والے بھائیوں کی بھی میری بات پہ توجہ ہے نا، اس میں تلخی ہونے لگ جاتی ہے، اس میں کیفیات بدلنے لگ جاتی ہیں، سرور جانے لگ جاتا ہے۔ ذائقہ کب ملتا ہے؟ حضور نے فرمایا جس سے بھی محبت کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اور تیسرا کریم فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا انسان کو آگ میں جانا ناپسند ہو۔ آگ سے جلنے سے، اس کی تپش سے، اس کی گرمی سے انسان نفرت کرتا ہے، بھاگتا ہے۔ تو کریم فرمانے لگے تم بھی کفر سے نفرت کرو، مکروہ جانو اس کو، تو تمہارے دل میں ایمان کا ذائقہ پیدا ہو جائے گا، لذت نصیب ہوگی مومن ہونے کی۔ شرط کیا ہے؟ ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کریں، اور یہ کر کے دیکھیں، یہ انسان کو سنوارنے والی چیز ہے، یہ مومن ہونے کی شرط ہے، یہ تکمیل کرتی ہے اخلاقیات کی۔ اور پھر اس کے جو ثمرات ہیں وہ بڑے اعلیٰ ہیں۔ دیکھیں نا، نبی پاک سے محبت ہوگی نا تو حضور کی اولاد پاک سے بھی محبت ہو، حسنین کریمین سے بھی محبت ہو، حضور سید عالم علیہ السلام کے مقدس طیب طاہر پاکیزہ خاندان کا پیار دل میں جگہ پکڑے، انسان سنورتا جائے گا، ڈھلتا جائے گا۔ اور حضور نے اللہ کے حضور دعا مانگی، کہا ہے اللہ جو میرے حسنین سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما۔ اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے اہل بیت نبوت کی محبت سے، اور نبی پاک سے محبت ہوگی تو پھر اصحاب پاک سے بھی محبت ہوگی۔ پھر کبھی کسی کی زبان نہیں کھلے گی کسی صحابی کے بارے میں، وہ ڈرے گا، وہ کہے گا انہیں صحبت رسول حاصل ہے، یہ نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھنے والے لوگ، وہ شناسائی اختیار کریں گے۔ حضور ہی کی محبت دلوں میں اصحاب کی محبت پیدا کرے گی، اور نبی پاک سے پیار ہوگا تو قرآن و سنت سے بھی پیار ہوگا، شریعت سے بھی پیار ہوگا۔ نبی پاک سے محبت ہوگی تو انسان ڈرے گا، مجھے یہ کام نہیں کرنا، یہ شریعت اسلامیہ اس کی اجازت نہیں دیتی، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ صحابہ تو بعض ایسی باتیں جن کی حکمتوں سے بھی وہ آگاہ تھے، حضور کی محبت میں وہ کام نہیں کرتے تھے۔ مسجد نبوی شریف میں ایک دروازہ تھا، وہ مخصوص کیا گیا تھا خواتین کے گزرنے کے لیے۔ عورتیں نماز کے لیے آتی تھیں حضور کے زمانہ مبارکہ میں، ظاہری زمانہ نور میں، تو خواتین اس سے گزرتی تھیں، تو منع کر دیا گیا کہ اس دروازے سے مرد نہ گزریں۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا تو مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی، تو کچھ گنجائش کے معاملات، کچھ حکمت کا تقاضا، حضرت عمر نے کہا کہ اب عورتیں مسجد میں نہ آئیں، گھر میں نماز پڑھیں۔ وہ ایک دروازہ تھا جس سے عورتیں آتی تھیں، منع کر دیا گیا کہ یہاں سے مرد، لیکن اب عورتیں نہیں آتی، اب بات ختم ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر زندگی بھر اس دروازے سے نہیں گزرے، تو لوگوں نے کہا وہ تو ایک حکمت تھی جس کے تحت منع کیا گیا، اب تو وہ وجہ، وہ حکمت وہ ختم ہو گئی، اب تو سب لوگ گزرتے ہیں۔ فرمایا مجھے حکمت کا نہیں پتا، میرے نبی نے منع فرمایا۔ وہ اس سے اگلی بات ہے، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ کریم نے منع فرمایا ہے، تقاضا محبت یہ ہے کہ حضور نے کہا ہے نہیں گزرنا، تو لہذا یہ محبت رسول ہی شریعت پر عمل کا سبق پڑھائے گی۔ اسی سے انسان کا مزاج بنے گا کہ میں نے دین پر عمل کرنا، اسی سے اس کا ذوق بنے گا کہ مجھے شریعت اسلامیہ پر عمل کرنا۔ لیکن اگر حضور کی محبت ہی دل میں نہیں ہوگی تو شریعت پر عمل بھی، بلکہ ہمارے علماء نے تو اس سے بڑھ کر ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں جو حضور سے محبت کرے نا اس کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ محبت سے کر رہا ہے نا، محبت میں کر رہا ہے نا، لہٰذا اس کے لیے سنت پر، شریعت پر عمل کرنا آسان، اس کے لیے داڑھی رکھنا بھی آسان، نماز پڑھنا بھی
आसान, सच बोलना भी, हलाल कमाना भी आसान, बदी से, गीबत से, बुराई से, ताने से, हसद से, बुग़्ज़ से, अदावत से, तकब्बुर से, इन सब से बचना भी आसान। क्यों? कि हुजूर से मोहब्बत कर रहा है, मोहब्बत रसूल उसे इस तरफ ले आती है। और मोहब्बत में मुश्किल काम भी बंदा कर लेता है, मुश्किल काम भी। मोहब्बत हो गई अपने घर वालों से, किसी नौजवान को, चढ़ती जवानी है उसकी, वालिद बूढ़े हो गए या खुदा न खास्ता विसाल कर गए या बीमार हो गए, उसे मोहब्बत हो गई है अपने घर से, उसकी बहनें हैं घर में, उसे अपने कबीले से, बरादरी से प्यार हो गया है। वो बड़ा है, बच्चियां छोटी हैं, लेकिन उसने जवानी खानदान के नाम कर दी, मुल्क से बाहर चला गया, मेहनत की, मजदूरी की। माँ ने जिद की बेटा पहले ब्याह करा ले, उसने कहा नहीं पहले बहनों का होगा। मोहब्बत हो गई है ना। यहां घर वालों को आसानियां दे रहा है, खुद वहां बेचारा एक बेड है उसके लिए कुल जिंदगी, उसमें कई लोग रहते हैं, मुश्किल वक्त गुजारता है, उन हालात का मुकाबला करता है, एक वक्त रोटी खाता है। मोहब्बत हो गई है ना। वो चाहता है मेरा घर जो है वो उठ जाए, मेरे खानदान की मुश्किलात की में कमी आए। अपनी औलाद की तालीम और तरबियत के लिए लोग परदेश में जाते हैं और यहाँ भी रहते हैं तो 2-2 3-3 नौकरियां करते हैं, मुझे बच्चों की तालीम का ख्याल करना। ये मोहब्बत हो गई। ये मोहब्बत है जो मुश्किल तरीन काम कराती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ़ लाए, एक सहाबी ने चेहरा नूर की ज़ियारत की तो वो कहते मुझे बज़ाहिर नकाहत और कमज़ोरी नज़र आई, मेरा दिल दहल गया, मैं परेशान हो गया। अर्ज़ की या रसूलल्लाह खैरियत तो है? तो हुजूर फरमाने लगे 3-4 दिन गुजर गए, सिवाय खजूर और पानी के मैंने खाया कुछ। ये दो जहां के शाह, ये पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ। लगे जो मजदूर शाह ऐसा, न धन न दौलत सरबराह ऐसा, अर्श नशी का जमी पे घर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। खाया कुछ नहीं, 3-4 दिन हो गए। तब ये मोहब्बत है ना, ये मुश्किल काम कराती है। वो सहाबी घर गए, कहा कुछ खाने को है? अहले खाना ने कहा कुछ नहीं। पड़ोसियों से, दोस्तों से, मोहल्लेदारों से बात की, कहा इस वक्त तो कुछ नहीं, हालात सख्त। मोहब्बत है ना, मजबूर बड़ा कर देती। दौड़े गए, एक बाग में जाके एक शख्स से कहा मजदूरी मिलेगी? उसने कहा मजदूरी तो है पर काम जरा मुश्किल है, गर्मी बड़ी सख्त है, पसीना आता है, कुएं का पानी बहुत नीचे चला गया है, उस पानी को कुएं से निकालना है। आप एक डोल पानी का निकालेंगे तो एक खजूर मिलेगी। काम मुश्किल है, सख्त है, लेकिन जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, फौरन कहने लगे मैं कर लूंगा। उसने कहा मजदूरी ये है कि एक डोल पानी का और एक खजूर। सहाबी रसूल ने चादर बिछा ली, एक पानी का डोल निकालते, एक खजूर मिलती। वजूद सारा पसीने से शराबूर हो गई, हाथों पे बज़ाहिर छाले पड़ गए, लेकिन उठे और जब कुछ खजूरें जमा हो गई तो उन खजूरों को लिया, फिर धोया और फिर दरवाज़ा रसूल पे हाजिर हुए। आज़म यार मनौन दिखातर असा की पेश बटाए, हाजिर बारगाह हुए, वो खजूरें पेश की। अल्लाह के हबीब ने एक खजूर उठा के मुकद्दस मुंह मुबारक में रखी और हुजूर ने फरमाया तुझे किसने मजबूर किया ये करने पर? इस मुशक्कत में, इस गर्मी में, इस शिद्दत में, इतनी सख्त मेहनत, इतनी सख्त काविश किसने मजबूर किया? ये कैसे हुआ? तो अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह हमें कोई भी मजबूर नहीं कर सकता, हमें तो आपकी मोहब्बत ने मजबूर किया। हुजूर, ये मोहब्बत मुश्किल तरीन काम करा लेती।